السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 16 سے اونلی 3 آیات ہے اور یہ سورہ آج ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ فاتقوا اللہ، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور حکم آیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ، کس طرح ہم ڈریں، کتنا ڈریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، بتایا کہ مستطعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، یعنی جتنی تمہاری ہمت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے، تم اس حد تک اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تقویٰ ہوتا کیا ہے؟ ہمیں نا تقویٰ کا یہی ایک معنی پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر۔ تقوی کا معنی ہم سمجھتے ہیں ڈر۔ تقوی کا معنی یہ ہے کہ انسان پھر اپنے آپ کو بچائے۔ کن چیزوں سے بچائے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کی عذاب سے بچنے کی وہ انسان کوشش کرے، اور وہ چیزوں سے دور رہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، جو یعنی جس پر سزا ہے، ان چیزوں سے اپنے آپ کو باز رکھنا، روکے رکھنا اور بچا کے رکھنا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور تقوی میں دوسری بات کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس پر عمل کرنا ہے، ان احکامات کو بجا لانا ہے۔ تو تقوی میں ہوتا کیا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے، کن چیزوں سے؟ یہ گناہ کے کاموں سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اور اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا ہے، نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے، نیک عمل کرنا ہے، اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں اس میں فرما برداری کر کے دکھانا ہے، نافرمانی نہیں کرنا۔ تو یہ ہے تقویٰ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانا۔ سمپل ورڈ میں اگر ہم کہیں تقویٰ۔ اب ہم دیکھیں، ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں، رائٹ؟ یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ہم سب جانچیں پرکھیں کہ اگر مجھ میں تقویٰ ہے تو کیا یہ دو چیزیں مجھ میں ہے کہ نہیں؟ کیا واقعی میں نافرمانی کے کاموں سے بچ رہی ہوں، اللہ کی ناراضگی سے میں بچ رہی ہوں، بچا رہی ہوں اپنے آپ کو، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو میں بجا لا رہی ہوں کہ نہیں؟ اپنے آپ کو ہر کوئی چیک کرے، کیونکہ تقویٰ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ المائدہ میں، اللہ تعالیٰ بے شک قبول فرماتا ہے متقیوں سے، یعنی جتنے بھی نیک کام ہیں، چاہے وہ صدقہ خیرات ہو، نماز ہو، زکوٰۃ، روزہ، جو بھی عبادات ہیں، اللہ تعالیٰ صرف متقین سے قبول فرماتا ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، تو صرف متقیوں سے ہی اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرماتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نیک اعمال قبول ہو تو پھر ہمیں متقی بننا ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، مسند احمد کی حدیث ہے۔ ہر جگہ، وہ دن کا وقت ہو یا رات کا وقت ہو، تنہا بیٹھے ہیں یا مجلس میں ہیں، جہاں کہیں بھی ہو، چاہے گھر ہو، مسجد ہو، شاپنگ سینٹر ہو، ایون کہ ہماری پارٹیز میں، ہماری گیدرنگس میں، ہمارے اچھے خوشی کے موقعوں میں، ہر جگہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو وہاں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اب وہاں کیا ہم نے احتیاط کرنا ہے؟ ہم جہاں بھی ہو، ہم نے کیا وہاں پہ دیکھنا ہے؟ اگر یہاں کوئی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فوراً اٹھ بھاگنا ہے وہاں سے، اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس طرح تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، یعنی تم میں جتنی ہمت اور طاقت ہے نا، اس حد تک تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال کو بخوبی جانتا ہے۔ ہم قیامت والے دن یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ مجبوری تھی، یا اللہ یہ وجہ سے نہیں کر سکی تھی۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس میں کتنی استطاعت ہے بچنے کی گناہوں سے، اور کس میں کتنی استطاعت ہے فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے میں، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے میں کس میں کتنی استطاعت ہے، اللہ بخوبی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے کہ کون
اتنی نیکیاں لے کر آئیے، اور بھی کر سکتی تھی، یہ اور بھی کوشش کر سکتی تھی، یہ اور بھی نیکیوں میں اضافہ کر سکتی تھی، یہ اور بھی زیادہ تقوی اختیار کر سکتی تھی، لیکن اس نے کیا نہیں۔ اسی لیے جتنی استطاعت ہے نا، ہمیں اس حد تک پوری کوشش کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تقوی دکھائیں، کیونکہ بعض اوقات مثال کے طور پہ اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام ہو رہا ہے تو ہمارے میں استطاعت ہوتی ہے، اتنی ہمارے پاس یعنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ یا تو ہم اس گناہ کے کام کو روک سکے، یا نہیں روک سکے تو اپنے آپ کو تو ہم بچا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم وہیں بیٹھے ہوتے ہیں اس گناہ کی محفل میں۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون بچ سکتا تھا لیکن بچنے کی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے ہمیں پوری کوشش کرنا ہے کہ ایسی جگہوں پر نہ جائیں جہاں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں، اور زبان سے اس طرح کی باتیں نہ کریں جسے اللہ ناپسند کرتا ہو، اور آنکھوں سے ایسی چیزیں نہ دیکھیں جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون اپنی آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچا سکتا تھا لیکن اس نے بچایا نہیں۔ نظر نیچی کر سکتے تھے، اس جگہ سے اٹھ کے وہاں سے چلے جا سکتے تھے، اس چیز کو ہم بند کر سکتے تھے، نہیں، لیکن وہیں ٹکے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہماری استطاعت اللہ جانتا ہے، اور وہاں جا کے ہم بہانے نہیں کر سکتے کہ کیا کرے، مجبوری تھی، دل سے تو ہم نہیں چاہتے تھے لیکن مجبور تھے۔ تو اللہ جانتا ہے کس میں کتنی استطاعت ہے۔ تو واقعی اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کے لیے دعا بھی کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور تونگری کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے تقوی کا سوال کرنا چاہیے، کیونکہ نیکییں صرف اللہ تعالیٰ متقیوں کی ہی قبول فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنی تم میں استطاعت ہے نا، تم کوشش کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرو، اور پوری کوشش کرو کہ تم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو بجا لاؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ کیا سنیں؟ اللہ تعالیٰ کی احکامات کو، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سنو، اور اس کے بعد سننے کے بعد وَأَطِیعُوا، اور اطاعت کرو۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ سنو۔ جب تک انسان سنے گا نہیں، اسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ انسان سننے والا تو بنے کم سے کم۔ پہلے جب وہ سنے گا تو وہ باتیں اس کے دل میں اترے گی، جب وہ باتیں اس کو سمجھ آنے لگے گی تو پھر عمل کا بھی شوق پڑے گا۔ تو انسان اگر سننا ہی نہیں چاہتا قرآن اور احادیث، نہ کوئی درس، نہ کوئی تفسیر، نہ ہی اس کا ترجمہ، یا کوئی بھی آپ کہیں سے درس کی باتیں ہیں، کہیں واعظ ہے، اگر انسان سننا ہی نہیں چاہتا تو پھر اطاعت کس طرح ہوگی؟ تو سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے کہ سنو۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سنو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کا حکم ہے۔ اور ہم جیسوں کے لیے تو اللہ ہماری مغفرت فرما دے، دنیا جہان کی باتیں ہم سن لیں گے، ان کے قصے، ان کے قصے، بیکار کی باتیں بیٹھ کر سن لیں گے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات شروع ہوتی ہے تو وہاں سے ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا بات سننے یعنی سنائی جا رہی ہو۔ اور آپ دیکھیں ہمارے دن کے 24 گھنٹے میں کتنی باتیں ہم سنتے ہیں، فضول باتیں۔ اگر دوستوں سے بات ہو رہی ہے، فرینڈ سے بات ہو رہی ہے، فیملی میں کسی سے بات ہو رہی ہے، گھنٹوں گھنٹوں ہماری باتیں ہوتی ہیں، بچوں کی باتیں سنتے ہیں، یہ سب سن لیں گے ہم، لیکن جہاں اللہ اور اس کے رسول کی سننے کی بات آ جائے تو ہمارے پاس بہانہ ریڈی ہے کہ ٹائم نہیں ہے، ہم بہت مصروف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا سنو، اور سننے کی فضیلت نا اس بات سے، اس کی اہمیت اس آیت سے ہمیں پتہ چلے گی جو سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ جیسے سورۃ الملک میں آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا، اور وہ کہیں گے، وہ یعنی جہنمی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سن لیتے، او نَعْقِلُ، یا ہم سمجھتے ہوتے، مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔
اب اس بات کی اہمیت پتہ چلی کہ دوزخ میں جانے کے بعد وہ کیا وہاں پہ یعنی ملامت کر رہے ہیں اپنے آپ پر، کس بات کا انہیں دکھ ہے. کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم سن لیتے، کاش ہم سنتے اور سمجھتے تو آج ہم دوزخ میں نہ ہوتے. تو اسی لیے سنا کریں. جب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کانوں میں پڑتی ہے تو دل بھی نرم پڑتے ہیں. تو سنیں، اور سننے کے بعد صرف وہاں کام ختم نہیں ہو جاتا، سننے کے بعد اطاعت کرنا ہے، عمل بھی کرنا ہے. اگر گھنٹوں گھنٹوں سن رہے ہیں اور عمل میں ذرا بھی فرق نہیں آ رہا ہے، عمل میں ذری بھی کوئی کوشش نہیں ہے، تو پھر یہ سننا بھی بیکار ہوگا. تو سننا بھی ہے تاکہ سننے سے شوق بڑھے، معلومات ہو، عمل کا شوق ہو، اور اس کے بعد پھر اطاعت بھی کرنا ہے. اور اس کے بعد وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو. خرچ کا ذکر ہے کہ خرچ کرو. کیوں خرچ کریں؟ خیرن، یہ ہوگا بہتر، لِأَنفُسِکُم، تمہارے نفسوں کے لیے. اگر تم خرچ کرو گے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ تمہاری خود کی نفسوں کے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارا خود کا فائدہ ہے. اور کس پر خرچ کریں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، فقیروں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر. اسی طرح مسافر ہے، جو تنگ دست ہے، جو ضرورت مند ہے، ان پر خرچ کریں. اور کیا خرچ کریں؟ وہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے. ما رزقناکم، جو تمہارے پاس رکھا ہوا ہے وہ خود تمہارا بھی نہیں ہے، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، جو اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، تمہیں احسانات سے نوازا ہے، تمہیں دیا ہے، تو وہی دی ہوئی چیز میں سے اللہ کی دوسری مخلوق کو بھی دو. جس طرح اللہ نے تمہیں دیا ہے نا، تو تم بھی پھر یہ چیز اللہ کے بندوں کے ساتھ بانٹو، اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر احسان کرو، ان کو بھی یہ چیزیں دو. اور دینے سے کیا ہوگا کہ انسان کے دل سے مال کی محبت کم ہوگی. اور صدقہ خیرات کے تو اتنے زیادہ فائدے ہیں اور فضیلتیں ہیں. صدقہ بلاؤں کو ٹالتی ہے. انسان کو یہ نہیں پتہ جب وہ گھر سے نکل رہا ہوتا ہے یا جب صبح نیند سے اٹھتا ہے تو اسے نہیں پتہ کہ کتنے شر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. پتہ نہیں آج کے دن میں اس کے لیے کیا کیا شر اور حادثے ہیں. لیکن جو انسان صدقہ دیتا ہے تو یہ بلائیں ٹل جاتی ہیں اس سے. اور اسی طرح صدقات دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اور پہلے تو لوگ اس طرح بھی کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی ان سے گناہ ہو جاتا تو وہ فوراً صدقہ کیا کرتے تھے. میں کہیں پڑھ رہی تھی تو وہ خاتون نے کہا کہ جب ان کے بچے جب ان کی فرما برداری نہیں کرتے یا بچے نماز ادا نہیں کرتے یا کچھ اس طرح کی کوتاہیاں کرتے ہیں تو وہ فوراً صدقہ خیرات کرتی ہیں. تو دیکھیں صدقہ خیرات کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اور اس طرح یہ بھی ہے کہ بیماریوں کا بھی علاج صدقے میں ہے. اور جب انسان انفاق کرتا ہے، جب اللہ کے راستے میں یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ دیتا ہے تو پھر وہ دیکھیں کہ دل سے وہ تنگی دور ہوتی ہے. لیکن انفاق کس طرح کریں گے؟ اس کی بھی کچھ شرائط ہے کہ ہم اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ دے رہے ہیں تو کیا شرائط ہیں؟ اخلاص ہو، کہ بس اللہ کی رضا ہو، اور جو چیز دے رہے ہیں وہ حلال بھی ہو، اور پھر دل کی خوشی کے ساتھ دے. یہ نہیں کہ دل بہت تنگ ہو رہا ہے اب دینا ہے تو بس دینا ہے، اس طرح نہیں، دل کی خوشی سے دیں اور حلال جگہ پر لگائیں. لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں حرام جگہوں پر کر دیتے ہیں. تو اخلاص رکھیں، حلال چیز کا صدقہ دیں، دل کی خوشی کے ساتھ دیں. اور جب انسان دیتا ہے تو واقعی اس کے دل سے نا یہ مال کی محبت کم ہونے لگتی ہے. تو ہم نے انفاق کرنا ہے وہ چیزیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. تو اب ہم سب بیٹھیں، تھوڑا تھوڑا بیٹھ کے ہاتھ میں کاپی پینسل لیں، قلم لیں اور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کیا عطا فرمایا ہے. ہر کوئی لکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے اوپر بہت احسانات کیے ہیں، کسی نہ کسی چیز سے نوازا ہے. تو ہر کوئی بیٹھے، آپ سب بیٹھیں اور لکھیں کہ ہاں اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ہنر دیا ہے، اچھا میرے پاس وقت بہت زیادہ ہے، اچھا میرے پاس یہ صلاحیتیں ہیں. لکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا آپ کو عطا کیا ہے، اور جو کچھ اس نے دیا ہے ان سب چیزوں میں سے تھوڑا 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 اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں.
جب گروسری کے لیے باہر جا رہے ہیں اپنے گھر کا سامان خریدنے کے لیے، تو اگر ہم اپنے لیے 1000 کا خرید رہے ہیں تو ایک 50 کا تو کسی اور کے لیے لے لیں۔ ہم جب اپنی فیملی کے ساتھ باہر کھانے کے لیے جاتے ہیں، اگر ہم 100-200 ریال کا کھا رہے ہیں تو کسی کو ایک 10 ریال کا کچھ خرید کے دے دیں۔ اپنے لیے اگر ہم کپڑے خرید رہے ہیں 500-1000 کے، تو کسی کو ایک رومال ہی خرید کے دے دیں، یا ساکس خرید کے دے دیں، یا کوئی کیپ ہے یا گلوز ہے، کچھ بھی خرید کے دے دیں۔ یعنی جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، چاہے وہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں یا خرید رہے ہیں، تو جب بھی اپنے لیے کچھ کریں اس میں سے تھوڑا سا اماؤنٹ کیا کریں، انفاق کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا، قسم کھا کر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو کبھی نہ ڈرے، دینے سے کبھی نہیں کم ہوگا، بلکہ یہ برکتیں لے کر آتی ہیں صدقہ، آنے والے مصیبتیں ٹلتے ہیں اس سے، بیماریوں کا علاج ہے اس میں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَمَن یوخ، اور جو کوئی بچا لیا گیا، شح نفسہ، اپنے نفس کی حرص سے، فَأُولَئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، المفلحون، فلاح پانے والے۔ اگر واقعی ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب بننا چاہتے، کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب بن گئے نا، اگر اللہ کی نظر میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمارے لیے تو پھر جنت ہے انشاءاللہ، کیونکہ جسے اللہ کامیاب فرما دے تو وہ لوزر تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ خسارے میں ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حرص۔ انسان کو چاہیے کہ حرص سے دور رہے، حرص سے اپنے آپ کو بچائے، بخل سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ نہیں کہ بس جو بھی ہے مجھے مل جائے، جہاں کہیں سے بھی ہے بس میں لوٹ لوں، میں سمیٹ لوں، مجھے مل جائے، کسی اور کو ملے یا نہ ملے۔ جب حرص آتی ہے نا کہ بس مجھے مل جائے، اور چاہیے، اور یہ حرص کی وجہ سے پھر نا بخل بھی آتا ہے۔ جب انسان جمع کرنے لگتا ہے نا کہ بس مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، تو پھر اب اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں چلا نہ جائے، پھر اس کو نا سمیٹ کے رکھتا ہے، تو اس طرح پھر بخل بھی آتا ہے اس میں، اور پھر وہ اللہ کے راستے میں دینے سے پیچھے بھی ہٹتا ہے۔ تو اسی لیے اسے کامیابی فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا، اور غور فرمائے بچا لیا گیا کہا، بچ گیا نہیں کہا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بچاتا ہے۔ تو خوب ساری دعائیں کریں کہ یا اللہ ہم سے یہ جو بخل ہے، حرص ہے، یا اللہ اس کو دور فرما، یا اللہ ہمیں انفاق کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں تیری خوشنودی کے لیے انفاق کرنے والا بنا، کیونکہ صرف اللہ ہی ہمیں اس سے بچا سکتا ہے۔ تو دینے والا ہاتھ رکھیں، ہمیشہ دینے والے بنیں، بچوں کو ابھی سے سکھائیں کہ دینے سے کوئی چیز کم نہیں ہوگی، بچوں کے ہاتھ سے دینے لگائیں، کیونکہ یہ بچے آج چھوٹے ہیں، کل یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، تو یہ بچوں پہ ہم نے انویسٹ کرنا ہے، ان کی تربیت ہم نے کرنی ہے، تو بچوں کو بھی دینا سکھائیں۔ یہ نہیں کہ جہاں بھی فری مل رہا ہے کہیں بھی بچوں کو بھگا رہے ہیں، دوڑا رہے ہیں کہ جاؤ وہاں سے لے کر آؤ، تو پھر بچہ یہی سیکھے گا کہ بس جہاں سے بھی مل رہا ہے حرص رکھو، بس جمع کرو اور لیتے جاؤ، نہیں دیا بھی کریں، کیونکہ یہ کامیابی ہے۔ جو اس سے بچا لیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی فلاح پانے والے، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ آیت نمبر 17، ان تقرضوا اللہ، اگر تم قرض دو، اللہ کو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح قدردان ہیں کہ جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے پر قرض کہا، اور قرض کو لوٹایا جاتا ہے۔ اور یہ قرض حسنہ کون سا ہوتا ہے؟ یعنی قرضاً حسنہ، قرض حسنہ وہ مال خرچ کرنا جو صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، دین کی ترقی کے لیے، یعنی دین پھیلانے کے لیے، دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی دین کی مدد کے لیے جو مال خرچہ کیا جاتا ہے، اور جس میں انسان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، کوئی پیچھے اس کی چھپی کوئی لالچ نہیں ہوتا کہ یہ میں قرض حسنہ دے رہا ہوں تو میری دعائیں قبول ہو جائے، یا میں قرض حسنہ دے رہا ہوں تو میری یہ بیماری کا مجھے علاج مل جائے۔ نہیں، قرض حسنہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کوئی مفاد پیچھے نہیں ہوتا، اس کے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف اللہ کے راستے میں دیتا ہے۔ تو اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ قرض حسنہ ہے۔
تو اس کے لیے اجر کیا ہے؟ یضاعفہ لکم، وہ بڑھائے گا اس کو تمہارے لیے، یعنی جو تم نے قرض حسنہ دیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کو بڑھائے گا، بہت بڑا چڑھا کر، بہت زیادہ، کئی گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، جتنا ہم نے دیا ہے اس سے کہیں زیادہ، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور بخش دے گا تمہیں۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ یعنی اگر ہم قرض حسنہ دیتے ہیں دین کی سربلندی کے لیے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے دیکھیں انعامات دو کیا ہے کہ ایک تو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ دے گا، اس کو بڑھائے گا اور زیادہ، اور سارے گناہ معاف اس کے۔ واللہ شکور، اور اللہ تعالیٰ شکور ہے، بڑا قدردان ہے، یعنی جو کچھ تم قرض حسنہ دو گے تو اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہے۔ کس طرح وہ شکور ہے؟ جیسے ہم نے پہلے بھی حدیث میں سیکھا ہے، جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک کھجور جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پہاڑ برابر بنا دیتا ہے، پہاڑ برابر، ایک کھجور، اور کہاں پہاڑ جتنا اس کو بڑا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور حلیم بھی ہے، یعنی خوب حوصلے والا، حلم والا ہے، وہ گناہوں کو، خطاؤں کو، برائیوں کو درگزر فرماتا ہے، انہیں معاف فرما دیتا ہے، ان کی پردہ پوشی فرماتا ہے، کسی کے سامنے گناہوں کو ایکسپوز نہیں کرتا، اس پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، بڑا ہی حلیم ہے، حلم کرنے والا ہے، حلم والا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، نہایت غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے ایک اور سورے کو مکمل کیا۔ اب ہمارا کام کیا ہونا چاہیے کہ بس ہم سورے سیکھتے جائیں اور اس کو مکمل کرتے جائیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ہر سورہ مکمل ہونے کے بعد ایک اچھے مومن کی طرح بیٹھیں اور پھر تدبر کریں کہ یہ سورہ میں نے سیکھا ہے تو اس سورے سے میں نے کون سی ایک، کم سے کم اگر ہم سب باتوں پر عمل کریں یہ تو کیا ہی خوب بات ہو، لیکن کم سے کم ایک کوئی عمل کی بات نکالیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور کوشش کریں کہ اس کو مرتے دم تک اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائیں۔ ہماری کوششیں تو اس طرح کی نہیں ہیں جس طرح ہونی چاہیے، ٹوٹی پوٹی ہماری کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے قبول فرمائیں، اور اسی طرح ہم سب کو علم کا شوق عطا فرمائے تاکہ ہم صحیح علم لے سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ عطا فرمائے، کیونکہ اگر جس کے پاس تقویٰ ہو تو اصل کامیاب وہی شخص ہے۔ آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم۔ عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم۔